اب یہ جو اموال اور اولاد کی بات آئی ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور بھی جگہوں پر آئی ہے، اور مال کو اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے۔ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ آزمائش۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے سورۃ السبا کے اندر اللہ نے فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا، اور اے لوگوں نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اور ایسی چیزیں جو تم کو ہمارا مقرب کر دیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ تمہیں ہمارا مقرب بنا دیں، یعنی کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں ہمارا مقرب بنا دیں۔ ہمارا قرب تو صرف اور صرف اچھے اعمال کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور سورۃ الانفال میں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اور سورۃ الحدید میں فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یقین رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے اور عارضی زینت ہے، اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد میں زیادتی طلب کرنا ہے۔ شخص گمان کرتا ہے کہ ایک کوٹھی بن گئی دوسری بن جائے، ایک گاڑی آ گئی دوسری آ جائے، ایک بیٹا ہو گیا دوسرا ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عارضی چیزیں ہیں، فنا ہونے والی چیزیں ہیں، یہ آخرت کی نجات کا باعث نہیں ہے۔ آخرت کی نجات کس چیز میں ہے؟ اچھے اعمال کے اندر ہے، تقویٰ و پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الشعراء کے اندر یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ تو مال نفع دے گا نہ بیٹے۔ مال کی زیادتی، بیٹوں کی زیادتی، اولاد کی زیادتی یہ آپ کو نفع نہیں دے گی۔ نفع کیا چیز دے گی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، تقویٰ و پرہیزگاری، احکامات کی فرما برداری۔ تو ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو کہ اس گمان کا رد فرمایا کہ جو وہ گمان کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو بڑا مال و دولت ہے، ہم تو بڑے کثیر العیال ہیں، ہمارے تو بڑے خاندان ہیں، ہمیں کون مشکل میں ڈال سکتا ہے، ہمیں کون سی پریشانی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد فرمایا کہ نہیں، یہ چیزیں اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ کیا تم اس بات کو بھول گئے کہ فرعون دنیا کا بادشاہ ہوا کرتا تھا لیکن ہم نے اسے دریا میں غرق کر دیا؟ بھول گئے؟ جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے، جب ڈھیل دیتا ہے تو پھر اس کی مرضی، وہ اس کی حکمت۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 12، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے للذین کفروا، ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں، ستغلبون کہ ان قریب وہ مغلوب ہو جائیں گے، ان قریب مغلوب ہو جائیں گے، وتحشرون الی جہنم اور ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور جہنم تو بڑا ہی برا بچھونا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو کم ہونے کے باوجود زیادہ بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی، اور جب مسلمان فاتح ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا گزر ایک بازار سے ہوا، اور اس بازار میں کچھ یہودی جمع تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب فرمایا اور انہیں کہا کہ تم بھی باز آ جاؤ میری نافرمانی سے اور مجھے جھٹلانے سے، اور اللہ کی اطاعت کرو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کہا
کہ آپ شاید یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم بھی ان مکہ والوں کی طرح شکست کھا جائیں گے آپ سے؟ آپ کا ابھی ہم سے ٹاکرا نہیں ہوا، ہم بڑے جنگجو ہیں، ہم سے جب آپ کا مقابلہ ہوگا تو آپ کو پھر پتہ چلے گا ہماری طاقت کا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ، یہ غیبی بشارت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ ابھی تم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے۔ ستغلبون، سین جو ہے یہاں پر وہ مستقبل قریب کے لیے ہے کہ مستقبل قریب کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے کہ جب تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے اور مسلمان تم پر غالب ہو جائیں گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور دنیا میں یہ ذلت اور رسوائی تو ہے ہی کہ تم مسلمانوں کے زیر سایہ ہو جاؤ گے، ان کے زیر کفالت ہو جاؤ گے اور ان سے مغلوب ہو جاؤ گے، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ اگر میرے نبی کو جھٹلاؤ گے وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، تو تمہیں جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، تمہارا حشر جہنم میں ہوگا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی تو وہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے بڑے یہاں کے چودھری ہیں، ہمیں کون ہرا سکتا ہے یا ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ یہ تو وہ جاہل کافر تھے مکہ کے جو آ گئے اور ان سے لڑ پڑے اور پتہ نہیں کس طرح سے شکست کھا گئے، ہم تو بڑی جنگجو قوم ہیں۔ لیکن وقت نے دیکھا کہ جب خیبر کا موقع آیا تو کس طرح سے مسلمانوں نے غزوہ خیبر کے اندر ان یہودیوں کو شکست دی، اور پھر یہ یہودی مسلمانوں کے تابع ہو کر رہنے پر مجبور ہو گئے اور جزیہ دیتے تھے اور خراج دیتے تھے زمین کا، اور ٹیکس دے کر کے مسلمانوں کے تابع ہو کر رہتے تھے اور کافی عرصے تک مسلمانوں کے تابع رہے۔ تو یہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور غزوہ خیبر کب ہوا؟ 8 ہجری میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں۔ کفر سے مراد دیکھیں واضح ہے بات، اللہ کو تو مانتے ہوں گے وہ کسی نہ کسی نوعیت کے، لیکن کفر اصل میں کیا ہے؟ رسول کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے، حضور کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اصل کفر یہ ہے، کسی نہ کسی شکل میں یہودی عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کفر کیا ہے اصل میں؟ یہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ سارا جھگڑا اسی بات کا کہ رسول کی رسالت کو نہیں مان رہے، پیارے نبی اکرم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو